السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رشتوں کے سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے وہ اسپاؤس کا ریلیشن ہے، چاہے پیرنٹس کے ریلیشن ہیں یا پھر چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے فرینڈز ہیں، چاہے کولیگز کے ساتھ ہے، چاہے آپ کے سب آرڈینیٹس یا پھر باس ہیں۔ جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے وہ کمیونیکیشن ہے، یعنی کوئی بھی بات اپنے دل میں نہ رکھنا اور بات کو کمیونیکیٹ کر دینا۔ اور خاص طور پر ایک چیز جس میں ہم بہت کمزور ہیں وہ ہے جذبوں کی کمیونیکیشن، یعنی جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، ہم کسی کو اپریشیٹ کرنا نہیں جانتے، یا پھر ہم کسی کی تعریف کرنا نہیں جانتے، یا پھر ہمیں آتا ہی نہیں ہے کسی کی تعریف کرنا، یا پھر کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کسی سے ہم ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں ناراضگی کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملتے۔ اگر کسی سے ہمیں شدید نفرت ہوتی ہے تو اس نفرت کے اظہار کے لیے صحیح الفاظ نہیں ملتے۔ ہمارے ہاں عموماً نفرت کے اظہار کا زبردست طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس شخص کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو بہت فضول آدمی ہے، اور دوسری بات جب وہ سامنے آئے تو ہم ایبیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ایک بدزبانی شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھی، میرا تو دل بالکل صاف ہے، جو بول دیا منہ پر بول دیا، میں نے بیان کر دیا سب کچھ۔ یہ جتنے بھی جذبے ہیں یا ایموشنز ہیں یہ سب نیچرل ہے۔ انسان کے اندر ہم سب کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، ہم سب کو نفرت بھی ہوتی ہے، ہم سب کو پیار بھی ہوتا ہے، ہم سب کے دل میں بعض اوقات ایک حسد بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک سکل ضرور سیکھنی چاہیے کہ اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے ہمارے پاس مناسب الفاظ یعنی ووکیبلری ہونی چاہیے۔ جب ہم کسی کی بات سے ناراض ہیں تو ہمیں یہ سکل آنی چاہیے کہ ہم یہ اس کو کیسے کہیں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے میرا دل بہت دکھا ہے، آپ کے اس کام کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے۔ اب یہ پراپر اظہار ہے، اس کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی ہے، اور میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ سے کوئی رابطہ نہ رکھوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ سے رابطہ توڑ دوں۔ اس بات پر مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ میری دوستی کیوں ہے۔ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی بات کو یا اپنے ایموشنز کو سامنے والے شخص میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں تھوڑی بہت شدید اور سخت باتیں ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ سکل آ جائے تو یہ جس بندے یا بندی سے ہم بات کریں گے اس کے لیے ہم ایک اپرچونٹی کریٹ کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکے یا اپنے رویے کی وضاحت کر سکے۔ ہو سکتا ہے اس کے جواب میں وہ یہ کہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو میں بہت ہی شرمندہ ہوں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہمارا کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ اور مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم ہر بات اپنے بچے کو کہہ سکیں۔ اگر ہمارے بچے کے ایگزام میں پرفارمنس ٹھیک نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے میرے پیسے ضائع کر دیے، تم نے یہ کر دیا، باقی بچے پڑھتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے، تم تو بہت ہی کم عقل ہو، سارا وقت اپنا ٹائم جو ہے نا گیمز میں گزار دیتے ہو یا باہر کھیل کود میں گزار دیتے ہو۔ اس سب کی بجائے اگر ہم بچے سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں کہ بیٹا یہ آپ کی رپورٹ کارڈ ہے اور آپ کے نمبر اتنے آئے ہیں، جبکہ آپ کے میکسیمم نمبرز اتنے ہونے چاہیے تھے، پھر اس سلسلے میں آپ اپنے بچے سے بات کریں کہ کیوں اس کے نمبر کم آئے، کیا وجہ تھی کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکا۔ یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جو ہم سامنے والے کے لیے کریٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے رویے یا اپنی غلطی کی وضاحت کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی کمیونیکیشن کی سکلز سیکھ لیں گے، ہمیں مناسب الفاظ
آ جائیں گے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اور یہ سب ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو اس لیے اگر صحیح کمیونیکیٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی بچہ موبائل کی ضد کرے اپنے پیرنٹس سے کہ مجھے موبائل لے دو چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو بجائے اسے مارنے کے، ڈرانے کے اور غصہ کرنے کے، اسے کمیونیکیٹ کریں، اس سے بات کریں، اس کی بات کو سنیں اور اپنی بات سمجھائیں کہ بیٹا میں آپ کو موبائل تو لے کر دے دیتا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ میری تنخواہ صرف 20,000 ہے، اور 20,000 میں تو ہمارے گھر کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا، اور انشاءاللہ جب پیسے اکٹھے ہوں گے تو ہم آپ کو موبائل لے دیں گے، مگر کچھ وقت آپ کو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اور تب تک آپ کو ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بچے کی بہت زبردست اور خوبصورت تربیت ہو گئی، اس کو اپنی فائنینشیل مینجمنٹ سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے بہت پیار کرے گا اور وہ آپ کے قریب ہوگا، یعنی آپ کے کلوز ہو جائے گا اور اپنے ہر مسائل یا ایشوز یا پرابلمز آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا۔ وہ آپ سے اپنی ہر پرابلم اور خوشی کھل کر شیئر کرے گا۔ مختصر یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کرنا آنا چاہیے، اور ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا بیسٹ وے ہے کمیونیکیشن، کیونکہ جو دل میں ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، مگر یہ سب ایک ایسے طریقے اور سلیقے سے کرنا چاہیے کہ آپ کی بات سے کسی کو تکلیف اور دکھ بھی نہ ہو اور وہ آپ کی بات بھی اچھی طرح سمجھ جائے، اور یہ آپ بھی خود اس طریقے سے آپ خود بھی پرسکون رہو گے، آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کی بات سے کسی کو دکھ نہیں ہوا اور وہ جو ہے نا آپ کی بات کو سمجھ گئے۔ ادروائز اگر آپ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، مار کٹائی ہوگی یا جو بھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ خود بھی پریشان ہوں گے، بعد میں پچھتائیں گے کہ میں نے غلط کیا، اور سامنے والے کا دل بھی آپ کے لیے خراب ہو جائے گا۔ جبکہ ایک پراپر وے میں جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم خود بھی پرسکون رہتے ہیں اور سامنے والے کی نظروں میں اور دل میں ہماری عزت قائم رہتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایشیا میں ایک یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم اپنے دل کی بھڑاس کو نکال دینے کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ کمیونیکیشن کا مطلب سمجھانے سے زیادہ سمجھنا ہے۔ میں نے اس شخص کے ساتھ بیٹھنا ہے جس کے ساتھ میرا کوئی بھی کانفلکٹ یا پرابلم یا ایشو ہے، یا کوئی جھگڑا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے اس کی بات بری لگی ہے، تو میں نے اس شخص کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور پھر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یا میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے کیا ہے کیا اس کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے یا نہیں۔ اس کا نام کمیونیکیشن ہے۔ اس لیے کمیونیکیشن کے لیے جو سب سے کمال کی سکل ہے وہ ایکچولی بولنا نہیں ہے، وہ سننا ہے۔ کمال کی سکل یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ، ایکٹیو لسننگ کے ساتھ آپ سامنے والوں کو سنو اور سمجھو۔ تو یہ اپنے بچوں اور اپنے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ آپ اس کو ذرا شعوری طور پر پریکٹس کریں، اور پریکٹس کر کے دیکھیں کہ فرض کریں کہ آپ کے گھر کا ملازم ہے، اور جب وہ آیا تو آپ شروع ہو گئے کہ تم دیر سے کیوں آئے، گھر میں کتنا کچرا پڑا ہوا ہے، ہر چیز اتنی بکھری ہوئی ہے۔ بجائے اتنا سب کچھ بولنے کے آپ صرف اس سے یہ ایک سوال کریں کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو جاب ہے صفائی کرنے کی، وہ آپ نے صحیح طریقے سے کی ہے، یا وہ آپ روزانہ کی بیسس پر صحیح طریقے سے کر رہے ہیں؟ ذرا میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ سے کہ آخر اس میز کے اوپر مٹی کیوں پڑی ہوئی ہے۔ جب آپ یہ سب کریں گے تو آپ کو اگلے کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور ساتھ میں آپ کی ایفیکٹیویٹی بھی بڑھ جائے گی۔ مگر مار دھاڑ کر کے، شور وغیرہ کر کے، سامنے والے کو خوب سنا کے، دل کی بھڑاس نکال کے آپ کو کچھ اچیو نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ سب ایک کمیونیکیشن کے اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ کمیونیکیشنز کے پرنسپلز کے اگینسٹ ہے، اور اس سب سے جو آپ کو جو تھوڑا بہت اچیو ہو بھی رہا ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔
جب ہم ایک پراپر وے میں کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اپنی بات کو سمجھاتے ہیں اور دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں تو بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہم اپنا پرپز اچیو کر لیتے ہیں۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول